جب خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ انتظار کریں، when God says wait، ہمارا کیا رسپونڈ ہونا چاہیے؟ how we are taking this desire of God۔ جب کوئی شخص ہمیں یہ کہے کسی کام کے لیے کہ آپ انتظار کریں، تو شاید ہم انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم انتظار کرنا پسند کرتے ہیں۔ فون کس کا ہے؟ لیکن جب خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ انتظار کریں، تو خدا کا جو انتظار کرنا ہے، جو جب خدا ہمیں یہ کہتا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ بے فائدہ نہیں ہوتا۔ There is a purpose behind that۔ بعض تک ہم بے معنی جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن جب خدا ہمیں کہتا ہے definitely there is a purpose behind that، خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے خدا کا انتظار کرنے کا؟ ہم کیسے اس بات کو لیتے ہیں جب خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ انتظار کریں؟ Do you have any idea or any experience in your life when you was waiting upon God? Maybe you was very excited, there was no such patience, but you have to, and then you have seen the result of that wait۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے ہم خدمت بھائی کے لیے جو ہمارے ساتھ چرچ میں موجود ہیں، پاسٹر داؤد۔ Recently he gone through very difficult situation when he was all alone in UK, and recently God blessed him that his family got a visa, or very soon they will be with us۔ میں پاسٹر جی سے کہوں گا کہ just in few words in that process of waiting, because in this afternoon we are just making joke کہ بھائی صاحب آپ کا چہرہ بڑا گلو کر رہا ہے، بڑے خوش ہیں آپ۔ of course فیملی یونٹ، خاندان کے ساتھ ایک ہونا بڑا ضروری ہے۔ بس آپ چند الفاظ میں آپ بتائیے کہ اس پچھلے دورانیے میں how you felt، کیسے آپ نے اس بات کو پیا اور کیا آپ کا تجربہ رہا؟ تھوڑا سا میں بتا تھا کہ ایک لیونگ جو ٹیسٹمنی ہے، آ جائیں کوئی سامنے آ جائیں، جسٹ ان فیو ورڈس ہمیں ذرا اپنا بتائیے کہ کیا آپ کا تجربہ رہا۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بلیو کرنا خدا پہ۔ اور میری زندگی کی یہ ٹیسٹمنی ہے کہ میں نے جو کچھ خدا سے مانگا ہے وہ مجھے ملا ہے، اور خدا نے یہ جو ٹائم گزرا ہے، ظاہر ہے الون اکیلے رہنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو لیکن مجھے پوری امید تھی خدا پر کہ خدا میرے لیے کرے گا، اور کیسے خدا نے کیا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ ایزیلی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ڈیفیکلٹ بھی نہیں تھا میرے لیے، خدا نے بڑی آسانی سے سارا کچھ میرے لیے کیا۔ اور میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاسٹر جی اور ساری کلیسیا سے، ساری چرچ سے، کہ بلیو کرنا سیکھیں تو آپ کی زندگی میں بہت سے میریکل ہوں۔ لیکن جو لیونگ ایگزامپلس ہوتے ہیں یہ بڑی ضروری ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھنا، خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کمفرٹ ٹائم ہم خدا پر بھروسہ رکھ لیتے ہیں، بٹ ان ہارڈ سچویشن، مشکل وقت میں خدا پر بھروسہ رکھنا کیا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں۔ We are all having darkest moment in our life, where we were having experience of sickness, bereavement, immigration issues. But
in all sort of the situation, how we can carry on our life. کیا مطلب ہے اس کا کہ خدا کا انتظار کرنا؟ اس میں جو پہلی جو بات ہے ایکٹیولی we need to trust God. خدا ہم پر پورے طور سے جو کہتے ہیں کہ ایک ساکن ایمان ہے، ایک متحرک ایمان ہے. شیاطین بھی تھرتھراتے اور کانپتے ہیں، ایمان ہوتے ہیں، لیکن وہ پیسو فیتھ ہے. ایک ہوتا ہے ایکٹیو فیتھ، چلتے جانا، خدا میں بڑھتے جانا، انتظار بھی کرے، ساتھ ساتھ خدا میں گرو بھی کرے، اس میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اس میں مضبوط ہوتے جائیں، اس میں جڑ پکڑتے جائیں. The second thing, which is also very vital and important, anticipating the good things. خدا جو ہے وہ اچھی چیزیں دیتا ہے ہمیں. اینٹیسپیٹ کرنا، توقع کرنا، اس سوچ میں نا کہ خدا میرے لیے سب کچھ اچھا کرے گا. It is very important. انتظار کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ خدا میرے لیے سب کچھ بہتر کرے گا. تیسری جو بات ہے وہ ہے not half-heartedly, total submission, مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دینا. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں اور کوئی اور بھی راستہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی چیک کرنے میں کیا حرج ہے، پوچھنے میں کیا حرج ہے. پامسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ جادو ٹونے والے کے پاس چلے جاتے ہیں. عام طور پر بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. بابے کو بھی جانا ہے، دعا بھی کرنی ہے، پائسہ میں بھی کرنا، پائسہ دعا کرو، ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے کام بھی کرنے ہیں ہول ہارٹیڈلی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل سبمیشن کا کیا مطلب ہے؟ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب. ہنا جو تھی، الکانا کی جو بیوی تھی، وہ سال بہ سال ہیکل میں آتی تھی، دعا کرتی تھی. اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی سوتن جو اس کو ستاتی تھی. اور جب وہ خدا کے گھر میں آتی ہے، دعا کر رہی ہے، رو رہی ہے، تو ایلی کاہن آپ کو کیا کہتا ہے کہ تو نشہ میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں خدا کی بندی ہوں، میں نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو خدا کے حضور خالی کر دیا، ایمپٹی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا کو موقع دیا ہے کہ وہ میرے اندر آ جائے. وہ جو خالی پن ہے اس کو میں نے خدا کو دے دیا. اب جب وہ یہ بات کہتی ہے، اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کر دیتی ہے. جیسے گلاس کو پانی کو ڈیل دیتے ہیں نا، ان دا سیم وے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اچھا جی ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، ایک ہی چشمہ سے دو طرح کے پانی نہیں نکل سکتے. اگر آپ کے کڑوا پانی بھی نکلے، میٹھا بھی نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. زندگی میں یو ہیو ٹو بی ویری ویری فرم اینڈ کانفیڈنٹ. نو دس از مائی وے، میں نے اس پہ جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تین باتیں ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. پہلی بات ٹوٹل خدا پر بھروسہ کرنا، توقع کرنا کہ خداوند آپ کے لیے بہتر کرے گا، اور پھر خداوند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مکمل طور پر دے دینا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو. خدا کے جو وعدے ہیں وہ سارے ہاں ہیں. خدا کی جو وفاداری ہے، faithfulness of God is very important to remember. خدا کی وفاداری پر یقین رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو بھی تلاوت کیا، مقدس لوکا کا انجیل کا 11 باب اور اس کی 9ویں آیت. بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تین کام ہم نے کرنے ہیں. جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں.
جو ٹائمنگ ہے، وقت کا جاننا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے مانگنا ہے، ڈھونڈنا ہے، کھٹکھٹانا ہے. اب مانگنا جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے. اچھا کہ خدا سے مانگنا بڑا برا لگتا ہے. ہم خدا سے بھی مانگنا پسند نہیں کرتے. پتہ ہی کہ خدا آپ ہی دے دے گا، خدا میں کڑی گال نہیں کرتا ہے نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں دی بہیو لائک دیٹ کہ جب خدا کو سب کچھ معلوم ہے تو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ خدا دلوں کو خیالوں کو جانتا، کون جانتا ہے. لیکن یہ ضروری بات ہے کہ خدا کے پاس آنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا، جو کھٹکھٹائے گا اس کے واسطے کھولا جائے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. لیکن غلط جگہ پہ ڈھونڈنا جو ہے نا، یہ بڑی غلط بات ہے. بہت دفعہ ہم غلط جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں، غلط جگہ پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہماری جو ڈائریکشن ہے، ہمارا جو رخ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. کہاں پر آپ کھٹکھٹا رہے ہیں، کہاں پر آپ جا رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں. ٹرسٹنگ گاڈ، ویٹنگ اپون گاڈ، خدا کا انتظار کرنا، اس پر بھروسہ کرنا. ٹائمنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں تو اس میں وقت جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. کین یو امیجن ابراہیم سے جب خدا نے وعدہ کیا 75 برس کا تھا، جب وہ اونٹ سے نکلا، خدا نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا، تجھے اولاد دوں گا، تیری نسل کو پرورمان کروں گا. اور وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکے یا سمندر کے ان ذرات کو گن سکے تو اس کی مانند ہوگی. ایسے ایمانداروں کا باپ نہیں وہ بن گیا. کوئی بچے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ 1.5 عمر ہے. اس کا ایمان لانا اس بات پر، اوبیڈینس، کتاب فرمانی، یہ اس سے راست بازی گنا گیا. کتنے سال بعد خدا نے اس کو بیٹا دیا؟ کیلکولیشن ٹھیک ہے؟ کتنے سال بعد؟ 25 سال بعد، 25 ایئرس بعد. سوچ سکتے ہیں 25 سال کا کتنا ہوتا ہے. ہماری شادی کو 4-4.5 سال ہو گئے تو وہی پہ گیا. رشتے داروں میں بھن بھرا پہلے شادی کرو، کر لو شادی، کر لو بھی شادی کر لو، پھر باتیں شروع کدوں ہو رہا ہے، اشارے بنائیے، باتیں اوپنلی. کوئی کہہ رہا ہے چھڑ دے کو اور کر لو، کچھ نہیں. ویٹ نہیں کر سکتے، انتظار نہیں کر سکتے. میں 5 مہینوں کے بعد پیدا ہوا تھا تو میرے خاندانوں کو بڑا انتظار تھا. وہ بچے بھی کیے ہیں. تو ایک دن امی میری نے مجھے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا، بیٹا میں آپ سے ایک بات کرنی چاہتا ہوں. بیٹا اتنا سال ہو گئے تو آپ ایسا کرو کہ شادی اور نہیں کر لیتے. میں کہا امی بات یہ ہے کہ یہ بات آج تو آپ نے کر دی ہے لیکن آئندہ نہ کرنا. کیا گارنٹی ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسری سے اولاد ہوگی؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کسی نے ان کو پوائزن کیا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے لینی ہے اولاد اسی سے لینی ہے. خدا نے 2 خوبصورت بیٹے ہمیں دیے، لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروخت نہیں سے رہو تو تمہیں وقت پر صبر پڑے گا. ایک بڑا عرصہ پہلے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا ٹی وی پہ اور مجھے بڑا پسند آیا اور اس نے میرے ذہن پہ بڑا اثر کیا، بڑے گہرے میں کوئی چھوڑے. شاید آپ نے دیکھا ہو یا نوٹ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ ہو، ضرور دیکھیے گا. ڈرامے کا نام تھا سوکھے پتے. اب اس میں سٹوری کچھ ایسی تھی، ایک شخص ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ جس میں سے اولاد نہیں ہونی آپ تو چھوڑ دو. تو اس کو وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کے خاندان والے کہ آپ ڈرائی لیف، سوکھے پتوں کی مانند، there is no life in you. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی دوسری شادی ہوتی ہے اور دوسری شادی میں سے کوئی بچے نہیں ہوتے. اور ایک دن وہ شخص اپنے خاندان کے ساتھ پکنک کے لیے
وہ جاتے ہیں سی سائڈ پہ، ساحل سمندر پر، اور وہاں پر جو اس کی ایکس وائف ہوتی ہے اس کے 2 خوبصورت بچے، ایک بیٹا اور بیٹی، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں مم مم. وہ شخص دیکھتا ہے اس کی اولاد نہیں تھی، دوسری شادی سے ہوئی. وہاں پر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ سوکھے پتے کون تھے، کیا یہ عورت یا میں. عزیزو، خداوند جو ہے اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں. ان ٹف سچویشن، ان ہارڈ سچویشن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. قرآن مقدس میں ہمیں یہ خوبصورت وید ملتا ہے. ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب 27 سے 34 سے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے وید کو پڑھوں، لیکن آپ جانتے بھی اس بات کو کہ ایک عورت تھی جس کا نام یہاں پر درج نہیں ہے قرآن کے پاک کلام میں، لیکن کہ 12 برس سے خون جاری تھا. اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں، اس عورت کے لیے چلے جو بھی اس نے لکھا کہ روپیہ پیسہ اپنا سارا خرچ کر چکی تھی، لکھا ہے کہ اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور زیادہ بیمار ہو گئی تھی. تو وہ بیچاری نہ تو ہیکل میں جا سکتی تھی، نہ قربانیاں گزران سکتی تھی طہارت کی وجہ سے. اینڈ یو انڈرسٹینڈ بیکاز ڈیورنگ دا کووڈ یو ہیڈ دیٹ ایکسپیرینس وین یو واز ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو چرچ. اسپرچولی ایک گیپ تھا، لوگ چلا رہے تھے کہ ہمارا چرچ بند ہے، ہم چرچ نہیں جا پا رہے. اور اگر آپ سوچیں کہ اس عورت کے لیے کتنا مشکل تھا جب اس کے عزیز دوست رشتے دار ہم جا رہے ہیں جی ہیکل جا رہے ہیں، ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کھا لو. پیپل دے ور ناٹ ہیپی ٹو انوائٹ ہر ان دیئر پارٹیز. نہیں آپ ناپاک ہو، آپ ہمارے گھر نہیں آنا. She was isolated, all alone, frustrated, depressed. In that sort of a hard situation, the darkest moment in her life, she relied upon God. کیا کہتی تھی؟ سنیے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک کھولوں گی تو اچھی ہو جائے گی. In Greek language, it's a beautiful ٹرانسلیشن. اپنے جی میں، اپنے دل میں وہ یہ کہتی تھی. She was not telling anyone. اپنے دل میں وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جائے گی. It's a faith. اس سے یسوع سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. سن کے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی، اور ایسے ہی ہوا. اس نے جب یسوع کی پوشاک کو چھوا، لکھا کہ فٹ فور امیڈیٹلی خون بند ہو گیا. There's a power in the name of our Savior Lord Jesus Christ. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. 12 سال اس نے انتظار کیا، دکھ میں، تکلیف میں. ابراہیم اور سارہ 25 سال بعد خداوند کو وعدے کا فرزند دیا. یہ بات یاد کہ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ لوگوں کی باتیں جو ہمیں سننے کو پڑتی ہیں، اور لوگ جو ہے غلط مشورے بھی دیتے ہیں. سارہ نے بھی غلط مشورہ دیا ہے ابراہیم کو کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں اولاد ہوگی، تو آپ ایسا کرو کہ میری لوہڑی جو ہے نا آپ ضرور لے لو. سیکنڈ آپشن. ہمارے پاس بہت سارے سیکنڈ آپشن ہوتے ہیں جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس نے اس کی بات کو سنا اور اس نے ہاجرہ سے بیٹا لیا، اسماعیل. اور اس کی وجہ سے فیملی فرکشن، پرابلم، ٹینشن پوری دنیا میں آتی. دیکھ لیں ابھی تک مسائل جو ہے غلط مشورے کی وجہ سے اس کو قبول، غلط ڈائریکشن پہ جانے سے. ویٹ تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم بعض کا غلط راستے پہ چلنے کرتے ہیں. ابراہیم اور سارہ نے یہ غلطی تو کی، لیکن خداوند نے اپنے وعدے میں سچا ہے. اس نے ان کو اسحاق جو ہے وہ دیا اور وہ قوموں کا باپ بنا، فادر آف دا نیشن.
بڑی مزے کی سٹوری ابھی ہم نے سنی ہے جیکب کے بارے میں. اس نے جب اپنے ماموں کی خدمت کی 7 سال اس نے بھی. ہم نے خدا کے پاک کلام سے چلے ہم واپس چلتے ہیں اس بیت کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام کو کہ اس نے کتنی جو ہے نا مصیبت اٹھائی اور خدا کے پاک کلام کو دیکھیں. 7 سال اس نے 7 سال ایک کے لیے لیا کے لیے 7 سال راخل کے لیے اس نے جو ہے وہ خدمت کی اور ویٹ کیا, انتظار کیا. جو اس کے دل کی مراد تھی اس کے لیے اس نے انتظار کیا. 7 years for Leah and 7 years for Rachel. What's a beautiful illustration. ہمیں جب ہم اپنے دل میں کچھ ٹھہرا لیتے ہیں then we have to work for that. ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کا کوئی ڈریم ہے, کوئی ویژن ہے, کوئی پلان ہے, آپ نے زندگی میں اس کو اچیو کرنا ہے, then you need a patience. آپ کو صبر کی ضرورت ہے, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. You don't need to argue with the people. آپ کو لوگوں کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اس خدا کے پلان کو اپنے ذہن میں رکھیے. یوسف کے ساتھ خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا, تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے. وہ بیچارہ مصر بھی گیا, وہاں پر اس نے جیل بھی کاٹی, بڑی تکالیف بھی برداشت کی, لیکن ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ خدا جو ہے وہ برکت دے گا. عزیزو, بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں پھرتے رہے. They were wandering in that wilderness. لیکن انتظار کرتے رہے کہ خدا ہمیں اس ملک میں لے کر جائے گا جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے. In our everyday life, ہماری اپنی زندگی میں, روزمرہ زندگی میں اگر آپ کے کوئی پلان ہیں, منصوبے ہیں, تو کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. دیکھیے میرے ساتھ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, ہم خدا کے پاک کلام کی طرف پڑھیں گے اور اس بات کو سیکھیں گے کہ کیسے ہم کرائسس میں, مشکلات میں کیسے ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور خدا ہمیں کیسے جو ہے وہ برکت دیتا ہے. رومن چیپٹر 8 ورس 31. پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے وعدہ کر دیا, وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. خدا کے برزدوں کا کون لالچ کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف ہے, ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. کوئی چیز بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. آج ذرا تھوڑا سا چند منٹوں کے لیے ہم اس بات کو سوچیں, you and me, what we are expecting in this time, جو waiting time ہے, کیا تو کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں یا کیا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ گیو اپ کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ نہیں جی بس میں گیو اپ کرتا ہوں. لیکن اگر آپ خدا کے وعدوں کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, ان کا یقین کرتے ہیں, پھر آپ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے, ترک نہیں کریں گے. اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ when you are waiting, جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے. It's not vain. It's beneficial. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ خدا کا انتظار کرنے سے if you are expecting something from God, definitely He will bless you. وہ دے گا. خدا کے حضور دیر تو ہے, اندھیر نہیں ہے. ڈیلے تو ہو سکتا ہے, ڈینائل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, ابراہیم کی 25 سال انتظار کیا, یعقوب نے 14 سال انتظار کیا. کیوں؟ Why it is so important?
اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, یقیناً ہم سب برکت پانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں پرسسٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے. مستقل مزاج, ہماری یہ بڑی پرابلم ہے, مستقل مزاج. فرسٹریٹڈ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. بچے اگر کسی طرح سے ناکام ہو گئے ہیں, فیل ہو گئے ہیں, کچھ ہو گیا ہے, ایسے بس اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں ہے, ٹرائی اگین. اگر آپ انٹرویو کا دیکھ رہے ہیں, ناکام ہو گئے ہیں, ایسے منہ بنایا ہوا ہے, لائف از ناٹ لائک دیٹ. ناٹ ایوری تھنگ از انسٹنٹ. دس از اے پروسیس. ایک عمل ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک پروورب ہے بڑا اچھا, سہج پکے سو میٹھا ہو. جب آپ خدا کے کبھی ہاتھ نیچے پھوٹنے سے رہیں گے تو خدا ان وقت پر آپ کو سربلند کرے گا. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ آپ انتظار نہ کریں. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو, ایکسوڈس چیپٹر 6, خروج اس کا 6 باب اور اس کی 18. بہت سارے حوالہ جات ہیں جو میں آپ کے ساتھ 5 سکتا ہوں, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم ان چیزوں کو ابھی نہیں لے کر جا سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے. خروج اس کا 6 باب اور اس کی 18. یہ ایک ایسا ہم دیکھتے ہیں, سوری چیپٹر 32 ایکسوڈس چیپٹر 32. جب جو ہے نا موسیٰ جب وہ پہاڑ پر گیا, دیر لگی اس وہاں میں. دیکھیے خدا کے پاک کلام ہے بس. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو ہارون کے پاس جمع ہوتا, اسے کہنے لگے, اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم ملک مصر سے نکال کر آیا کیا ہو گیا. ڈاؤٹ, انتظار کرنے میں شک جو ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اس نے کہا کہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا, پہاڑ پہ گیا تھا واپس ہی نہیں آیا تھا, تو کیوں نہ ہم اپنی خوراک ڈھونڈے. انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی, ناچنا شروع کر دیا اس کے, اور خدا جو ہے وہ ناراض ہو گیا. They were provoking God. جب آپ شیطان کی باتوں کو سنتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں. We need to be persistent. وہ بیوہ جس کے بارے میں ان کو وہ پرسسٹنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. لوگ اس کا 18 باب 1 سے 8 ہے کہ وہ بار بار قاضی کے پاس جاتے کہ میرا انصاف کر, تو قاضی نے اس کا انصاف کیا. ابھی جو ہم نے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے بھی جو تلاوت کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کا 11 باب, اگر کوئی پڑوسی ہے اس کا دوست کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مجھے کھانے کے دو, کہتا ہے یار میں سو رہا ہوں یا کام نہ کر, تو بار بار وہ بیل دے, بار بار چلو دے ہی دو بھائی اس کو, یہ میرا دوست ہے. خدا ان کے ساتھ آپ کی لپٹ جائے. خدا دیکھیں خدا آپ نے مجھے برکت دینی ہے, اور یقیناً خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے. وقت جو ہے اس کا صحیح استعمال کریں, دعا کریں. بائبل پڑھنے سے, دعا کرنے سے آپ خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں. دعا کرنا, اس لیے خدا نے سب سے پہلے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائمنگ آف گاڈ تھرو پریئر, تھرو ریڈنگ دا اسکرپچر. یہ جو میں نے آپ کو حوالات جات دیے ہیں نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو, ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان فیوچر جب آپ سوچیں وہ یس ابراہیم کے ساتھ ہی ہوا تھا, وہ ہاں یعقوب کے ساتھ ہی ہوا تھا, وہ ہاں موسیٰ نے ایسا کیا تھا تو یہ ہو گیا, تو وہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. اینڈ دیز ورڈ دا ماؤتھ آف دا گاڈ, یہ جو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ ہماری ڈرائیونگ فورس بن جاتی ہیں, یہ ہمیں سسٹین کرتی ہیں, ہم قائم رہتے ہیں اس میں. اس لیے یہ کلام جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کر خدا کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. آئیے خدا پہ سے چکیں اور دعا کریں, خدا کا شکر کریں کہ وہ مصیبت میں مجھ سے مددگار ہے, وہ صادق القول ہے. ہم خدا کا شکر کریں. In our crisis, in our doubts, in our frustration, in our stress, He is with us because He is a faithful God. In our spiritual journey, there are so many ups and downs, so many hurdles where we are becoming so upset.
we don't want to carry on with God because we start thinking that maybe God is not with us. But this is all demonic thoughts. इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा पर भरोसा रखें. इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ चलें. हम खुदा का शुक्र अदा करें कि वो हमें संभालता है, हमें बरकत देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत बख्शता है, और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं. और खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए, इन सारे भेदों के लिए, इन सारी बातों के लिए. इन हमारे ज़हनों में नक्श कीजिए, आप लोगों को बड़ी बरकत दीजिए. यीशु के खातिर नाम